بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، بزرگوں، اسلامی تعلیمات کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن حدیث کی، وہ 5 شعبوں میں بٹی ہوئی ہیں. عقائد، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ رسول کے ساتھ مسلمانوں کا کیا گمان ہونا چاہیے، اور ان کے دل میں اللہ رسول کے تعلق سے کیا خیالات ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. اس کو عقیدہ بولتے ہیں. عبادات، نماز وغیرہ. معاملات، خرید و فروخت، لین دین. معاشرت، آپسی رہن سہن کس اعتبار سے ہونا چاہیے، کون سی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. نمبر 5 اخلاق، کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، ہمارا انداز تکلم کیسا ہو اور ہمارا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ کیسا ہو، اس کو اخلاق بولتے ہیں. پہلی 2 چیزیں عقائد، عبادات، اس میں مسلمان کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، کسی کی تہذیب کو ہرگز اپنا نہیں سکتا ہے. جو اللہ رسول کے قوانین ہیں، جو شرعی احکام ہیں، اسی کے پابند اس کو رہنا ہے. جو حدود اللہ ہے قرآن میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، باؤنڈریز ہیں، اسی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے. اس کے باہر اگر نکلا تو پھر ایمان کا خطرہ. عقائد، عبادات. اسی لیے مذہب اسلام کی یہ روشن تعلیم ہے کہ کسی بھی دھرم کی کوئی عبادت کو مسلمان انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ اس کی مبارکباد دے سکتا ہے، نہ اس میں شریک ہو سکتا ہے، الا یہ کہ بہت سخت مجبوری ہو، بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہو، جان کا خطرہ ہو، تو اس کا حکم الگ ہے. باقی یہ کہ نارمل حالات میں ہم غیروں کے طریقے کو اپنائیں یا ان کے پروگراموں میں شریک ہوں جو کفریہ شرکیہ پر مبنی ہوں. مثال کے طور پر آج بھی برادران وطن کا ایک ان کے حساب سے مقدس دن ہے، مقدس تہوار ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو مبارکباد دیں، اس میں شریک ہوں یکجہتی کے نام پر؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. رہی بات یہ کہ وہ ہمارے فیسٹیولز، ہمارے پروگرام، ہمارے تہواروں کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، وہ ان کے دھرم میں اس کی بالکل اجازت ہے کہ آپ دوسرے دھرموں کا احترام کریں اور ان کے رنگ میں رنگ جائیں، وہ ان کے دھرم میں ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کا صاف اعلان ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین یا مذہب، کسی کی تہذیب میں اگر کوئی شخص رغبت اختیار کرتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، اللہ کے ہاں ہرگز وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک روئے زمین پر اگر کوئی دھرم سچا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں، ریلیجس ہیں، سب باطل ہیں، بیکار ہیں. یہ بات کا نعرہ کہ سارے دھرم والے اچھے ہیں، سب کا مقصد ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ نعرہ کھوکھلا ہے، یہ نعرہ بالکل غلط ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرے راستوں کو اختیار کرے ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کو مان لیا ہم نے، اب طریقہ کون سا اپنائیں؟ کوئی بھی جیسا دیش ویسا بھیش، یہ
ہرگز نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. انہی کی زندگی ہماری زندگی ہونی چاہیے، انہی کے طریقے ہمارے طریقے ہونے چاہیے، انہی کی خوشی غمی کے جو لمحات اور جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہیں وہی ہماری خوشی غمی میں وہی طریقے چلیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم کسی راستے پر چلتے ہیں اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. تو نیک اعمال کس کو بولتے ہیں؟ مفسرین نے اس کی 3 شرطیں بیان کی ہے. نمبر 1 اللہ کا حکم ہو، وہ عمل اللہ کا حکم ہو. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. نمبر 3 وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو وہ عمل صالح ہوگا، اور اگر یہ 3 شرطوں میں کوئی ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے وہ عمل اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہر ایک کی تنگ نظری اور تنگ دلی ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا اگر 1000 سال نہیں 10,000 سال بھی رہے 2 چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. 2 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. نمبر 1 غیروں یعنی غیر مسلموں کی تنگ نظری، اور نمبر 2 مسلمانوں کا اپنے لیڈروں سے بدگمانی، اپنے علماء سے بدگمانی مسلمانوں کی. یہ 2 چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو ختم ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا، سیدھا سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. ہم ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والے. نمبر 3 اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ 4 لوگ جو ہیں ان کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر چلنے کو صراط مستقیم بولتے ہیں. ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اس پر چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر کے رکھ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے بچے بعد میں رنگ کھیلتے ہیں، پہلے ہمارے بچے شروع کر دیتے ہیں رنگ کھیلنا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا درس دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ چھوٹا بچہ ہے تو آگ میں بھی جانے دو. آگ سے کیوں روکتے ہو اس کو؟ غلط چیزوں سے کیوں روکتے ہو؟ خشت اول چون عہد میں مار کج تا سریا می روت دیوار کج. پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے گی آسمان تک جو دیوار بنائی جائے گی وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اس لیے ہم اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اس بات کی سخت نگاہ رکھیں اس بات کے سلسلے میں کہ وہ کہیں غیروں کے طریقے کو اپنا تو نہیں رہے ہیں. یاد رکھیے اس ملک میں صرف 2 مذہب نہیں ہیں جیسا کہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک مسلمان اور دوسرے غیر مسلم. اس ملک میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے لوگ اپنے الگ الگ طریقے کو ماننے والے ہیں. یہاں جین بھی ہیں، یہاں بودھ بھی ہیں، یہاں سکھ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں. لیکن دوسرے دھرم والوں نے ایک خاص دھرم کی چیزوں کو دھیرے دھیرے اپنانا شروع کر دیا. یکجہتی کے نام پر آج ان کے دھرم کی اصل شکل موجود نہیں رہی. یہی چیز ملک کے جو فاسسٹ طاقتیں ہیں، جو ظالم سوچے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کیوں الگ تھلگ ہے، وہ بھی ہمارے رنگ میں رنگے. ان کو ہمارے وجود سے تکلیف نہیں ہے،
آپ بالکل رہیے، آپ کا ملک ہے، لیکن آپ ہندو مزاج بن کر رہیے، مسلمان ہندو مزاج بن کر رہیں، الگ سے اپنی کوئی تشخص، الگ سے ان کی شان نہیں ہونی چاہیے، ان کا حجاب نہیں ہونا چاہیے، ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو رہنے کا پورا حق ہے، اس لیے کہ اس ملک کی خاطر تم نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن تم ایسا بن کر رہو جیسا ہم چاہتے ہیں، تم ایسا بن کر مت رہو جیسا تمہارا اللہ اور تمہارا رسول چاہتا ہے۔ لیکن مسلمان وہی ہے، کامل مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان کو قربان کر دے، دنیا کو ٹھوکر مار دے، دنیا کی ساری نعمتوں آسائشوں کو لات مار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی، اس میں ایک وصیت یہ تھی، اے معاذ بن جبل، تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو شریک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس ملک میں رہ تو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس ملک میں حوصلے کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، کامل ایمان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، بلند حوصلوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، ولا تخشون اتخشون الناس واللہ حق ان تخشا، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے ڈرا جائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم بہت کمزور تھے۔ وہی خدا آج بھی ہے، وہی قرآن آج بھی ہے، وہی مسجدیں، وہی کعبہ، وہی مدینہ آج بھی ہے۔ کمی جس بات کی ہے وہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہماری اطاعت کی کمی ہے۔ مسلمان من حیث المسلمان، ایز اے مسلم پریشان نہیں ہے، مسلمان ایز اے مسلم پریشان نہیں ہے، مسلمان اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر یہ توبہ کرے، یہ نماز کا پابند ہو جائے، اپنی شریعت کی جو علامات ہیں، جو پہچان ہے، جو ملی تشخصات ہیں، یعنی جس کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسلم ہے، اس کو سلام کرنے کا دل فوراً چاہے، کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، امامہ ہے، اس کے بدن پر اسلامی لباس ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد، آج بھی اللہ ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔ ہمیں کوئی حکومت، کوئی عدالت ہمیں پناہ نہیں دے سکتی، نہ ہماری حفاظت کر سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر حفاظت کا سامان ہو جائے گا، دنیا جھک جائے گی، اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے بربادی کا سامان ہوگا، تمام لاؤ لشکر کے باوجود فرعون بحر کلزم میں ڈوب گیا پوری طاقت ہونے کے باوجود۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، عقائد، عبادات، کوئی کمپرومائز نہیں کسی بھی ریلیجس سے، کسی بھی دھرم سے، کسی بھی تہذیب سے۔ عقائد اور عبادات میں معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ تینوں چیزیں غیروں سے جائز ہیں، جو غیر مسلم ہیں ان سے بالکل جائز ہے۔ ہم بہت سارے پروڈکٹس کھا کر بڑے ہو گئے، میں اس کا ذکر کرنا یہاں ممبر سے مناسب نہیں سمجھتا، وہ سب غیروں کے ہیں، کیونکہ معاملات، خرید و فروخت، لین دین، یہ جائز ہے، غیروں سے جائز۔ لیکن عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں اگر وہ ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائے تو بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، بڑے انتشار کا اندیشہ ہے، تو اس کو نہ دل خواستہ کچھ کہہ دینے کی، اجمالاً کہہ دینے کی کہ بھائی یہ تہوار، یہ فیسٹیول آپ کا مبارک ہو، مبارکباد دینے کی اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن کیسے؟ اس کا طریقہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں خوشحال رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو ایمان کی ہدایت دے تاکہ آپ دونوں جہان میں خوشحال رہیں، یعنی ایسے الفاظ سے کہیں، گول مول الفاظ سے، جس میں ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور کوئی کفریہ شرکیہ بات بھی ہماری زبان سے ادا نہ ہو اور اللہ کی نظر میں بھی ہماری پکڑ نہ ہو۔ کوئی برادران وطن ایسا بہت قریبی
اس کی موت آ گئی، وہ مر گیا، اب اس کے گھر تعزیت کرنا ہے، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ پاک آپ کو نعم البدل عطا فرمائے، آپ لوگ کو صبر دے، آپ لوگ کو دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہو گئی بات، نہ یہ کہ ہم RIP لکھیں، ریسٹ اینڈ پیس، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک پر مرا اس کے لیے جنت حرام ہے، پیس اس کے لیے حرام ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں RIP لکھنے والے؟ آپ کی جنت ہے، آپ کی جنت ہے، آپ کی جنت نہیں، خدا کی جنت ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کو جو بتلایا گیا اس کے حساب سے چلیں۔ یہ بتلایا گیا کہ ہم ایسی دعائیں دیں جس میں ان جو بچے لوگ ہیں ان کے ایمان کی دعا ہو دل سے۔ اسی طریقے سے یہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے، اس میں میں نے ذکر کیا کہ آج ان کا خاص تہوار ہے، تو اس میں اپنے آپ کو احتیاط سے بچائیں، ایسی جگہ پر نہ جائیں جس سے انتشار کا اندیشہ ہو، ایسے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، دوسرے راستوں سے سفر کر لیں، دوسرے راستوں سے جائیں، تاکہ کسی فرقہ پرست کو کوئی موقع نہ ملے فتنہ بھڑکانے کا۔ یاد رکھیے، شیطان اور نفس ہمارے دشمن ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں، ان کے دشمن نہیں، ان کے دوست ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو ان کو بہکائیں گے، بھڑکائیں گے، ایسا کر دو ویسا کر دو۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط سے کام لیں۔ کوئی کسی قسم کی اگر بے احتیاطی ہو جاتی ہے کسی کی طرف سے، ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہم غصے اور لڑائی جھگڑے کا مظاہرہ نہ کریں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ ہمارا صبر بڑا طاقت اور قوت والا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر کرو، فاعف عنہم واصفح، درگزر کرو، معاف کر، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کا حکم آ جائے گا، تم اوپر والے کی طرف نگاہ رکھ کر صبر کرو، جم جاؤ، اللہ پر نظر رکھو، جھگڑے انتشار کی کوشش مت کرو۔ ہاں اگر کوئی آپ پر اٹیک ہی کر دے تو پھر دفاع کرنا فرض ہے، پھر مکمل دفاع کرو، اچھی طریقے سے دفاع کرو، اس طریقے سے دفاع کرو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ اس کی بالکل اجازت ہے اسلام میں، لیکن اپنی طرف سے پہل مت کرو۔ دوسری اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج 14 شعبان ہے، مغرب کے بعد سے 15ویں شعبان شروع ہو جائے گی تاریخ اسلامی، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، شریعت کی جتنی تعلیم جس قدر ہو، اسی طریقے پر چلنے میں، اسی قدر اس کو اپنانے میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اپنی طرف سے بڑھوتری کرنا، کمی بیشی کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے ناکامی ہے۔ شب برات کے سلسلے میں شریعت کا قانون اور تعلیمات کیا ہیں؟ یہی ہیں، روایات کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ شب برات کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی عبادات کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے روزے کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بھی ایک قسم کا غلو ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا بہت زیادہ اس میں اہتمام کرنا، عید کی طرح سمجھنا، گھروں کو مزین کرنا، قبرستان کو مزین کرنا، اور نئے نئے کپڑے پہنا، طرح طرح کے پکوان بنانا، حلوے مانڈے کھانا، یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے، یہ بھی زیادتی ہے دین کے اندر۔ افراط اور تفریط اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اس کی جو تعلیمات جس قدر ہیں اتنا مانا جائے۔ اپنی طرف سے اگر ہم اضافہ کریں گے نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ثواب کے بجائے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور نفس و شیطان ہمارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے دور رہیں، اللہ کی مغفرت سے دور رہیں۔ نفس اور شیطان وہ طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتے ہیں، طرح طرح کے رسوم و رواج میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ یعنی وہ طرح طرح کی رسوم رواج میں جکڑنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، تاکہ وہ ان راتوں سے، ایسے موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، پہلی بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا، شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، بکثرت۔ دوسری طرف روایت ہے کہ روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، تو اس کی تطبیق یہ ہے، دو طرح کی روایتیں جمع ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. اب شعبان کے مہینے میں ہم کتنے روزے رکھیں؟ یہ ایک سوال رہتا ہے لوگوں کو. 1 رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، 5 رکھیں، کتنے؟ جتنا ہو سکے اتنا رکھو، جتنا ہو سکے اتنا رکھو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رہی بات یہ کہ 15ویں شعبان کا روزہ، اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت کہنا، چونکہ وہ روایت بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے اس کو سنت کہنا مشکل ہے. ہاں، کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا. نہیں رکھنا چاہے کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن محرم کی طرح شعبان کو یہ سمجھنا کہ 15ویں شعبان سے پہلے 1 دن روزہ رکھا جائے، 1 دن بعد میں روزہ رکھا جائے، سمجھ میں آئی بات؟ 2 روزے رکھے جائیں، یہ وہ محرم میں ہے کہ 9 10 رکھو یا 10 11 رکھو، وہ تو حدیث شریف میں ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں. اس میں یہ ہے ایک روایت میں جو کہ بہت ضعیف ہے کہ 15ویں شعبان جب آئے تو اس کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. اب یہ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ سنت، واجب، فرض نہیں، مستحب. رکھو گے تو ثواب، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں. اس کے آگے پیچھے روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. رکھیں تو رکھ سکتے ہیں بھائی، شعبان میں کتنے بھی روزے رکھو. ہاں، اخیر میں روزے مت رکھو، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزے مت رکھو تاکہ تم کہیں رمضان کے لیے کمزور نہ ہو جاؤ. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 28 29 30 کے روزے مت رکھو تاکہ رمضان کی تیاری ہو اچھی طریقے سے آپ کی. اگر آپ کمزور ہو جائیں گے تو یہ مناسب نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب تعلیمات موجود ہیں شریعت میں. تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں جس سے جتنا بن سکے وہ اپنے طور پر عبادت کرے. کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، کوئی اجتماعی نماز نہیں ہے. صلاۃ التسبیح کی نفل ہے اور نفل کی جماعت کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں منع ہے. جس کو جو پڑھنا ہے اپنے گھر میں پڑھو. اجتماعی طور پر جاگنا، مجمع کے ساتھ پھر کھانا پینا اور طرح طرح کی باتوں میں لگ جانا، یہ رات کی جو برکتیں ہیں اس سے محرومی کی نشانی ہے. بھائی انفرادی طور پر عبادت کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر عبادت فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا دعائے مغفرت کے لیے آپ قبرستان گئے ہوئے. حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں. صحابہ اکرام کو کوئی ترغیب نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسا کرو، یہ سب کرو. ایک روایت موجود ہے لیکن وہ بھی کیسی ہے؟ سند کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. ورنہ اگر یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی، سنت ہوتی، سنت مؤکدہ ہوتی، تو ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ترغیب دیتے اور صحابہ اکرام بھی اس پر خوب جوش و خروش کے ساتھ اس پر عمل کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے. نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کا حکم آپ سمجھ لیں، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. اور کوئی کر رہا ہے تو کرے، نہیں کر رہا ہے تو اس پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا. بھائی نفلی عبادت ہے تو کہاں کرنا چاہیے عبادتوں کو؟ اپنے گھروں کو آباد کریں. ہم حدیث شریف میں کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. مطلب جس طریقے سے قبرستان ہوتا ہے وہاں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں لوگ اپنے اپنے اعمال میں ان کے حساب میں بزی رہتے ہیں. تو ایسا اپنے گھروں کو مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کرو، نماز پڑھو، تسبیحات پڑھو، تلاوت کرو. تو اپنے گھروں کو آباد کریں. بہت سارے لوگ ہیں پریشان ہیں کہ ان کے گھروں میں کسی کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، اس کا اثر ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں تلاوت قرآن زور سے کریں، بلند آواز سے کریں. اس کی برکت سے شیاطین اور جو برے اثرات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ ہونا چاہیے. اور رہی بات یہ کہ اس رات میں قبرستان جانا کیا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بار گئے ہیں، وہ بھی چپکے سے گئے ہیں. تو ہم بھی اگر زندگی میں ایک بار چلے جائیں سنت کی نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس لیے ہم بھی ایک بار چلے جاتے ہیں، آپ کو پورا ثواب ملے گا. لیکن یہ کہ شب برات کا اس کا لازمی حصہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہے ہی نہیں، یہ دین میں اپنی طرف سے بڑھوتری ہے جو کہ بالکل غلط ہے، مناسب نہیں. اور قبرستان کا زیارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
زور القبور، قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ تو قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں، آخرت کی یاد کو تازہ کریں، اپنے قبر کے بارے میں سوچیں، اپنی موت کے بارے میں سوچیں، نہ یہ کہ اس طریقے سے پروگرام ہم بنائیں کہ وہاں گویا کہ ایک جشن معلوم ہو، یعنی ایک پروگرام، ایک تہوار معلوم ہو، لہو و لعب یعنی کھیل تماشا محسوس ہو۔ اس سے آخرت کی یاد کہاں تازہ ہوگی، اور ہم اس حدیث پر کیسے عمل کرنے والے بنیں گے؟ اور رسول اللہ جو گئے تھے وہ کیا کرنے گئے تھے؟ وہ تو مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئیں تو حضور نے فرمایا کہ آج کی جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت اس طرح کرتے ہیں، جیسے اتنی کرتے ہیں جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے وہاں جا کر دعائیں کی، نہ یہ کہ وہاں گھومنا، تفریح کرنا، فوٹو کھینچنا، ہنسی مذاق کرنا، طرح طرح کے وہاں بیٹھکیں بنا دیے گئے ہیں، اس پر بیٹھ کے ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دین سے دوری اور شریعت کے مقصد کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضور فرما رہے قبروں کی زیارت کرو، اس سے تمہاری آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں، جن کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی 10 صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی خوشخبری دی تھی اور حضور کے جنت کے ساتھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ قبر پر تشریف فرما ہوتے، کھڑے ہوتے، اتنے روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی بقیہ منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں پریشانی آ گئی تو بقیہ منزلیں بھی مشکل ہو جائیں گی۔ تو بتائیے، ایک صحابی رسول، داماد رسول اور جنت کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جنت دنیا میں ہی ساری خوشخبریاں مل گئیں، ان کا یہ حال ہے۔ ہم لوگ کا تو پتہ ہی نہیں کیا حال ہوگا، کفن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، سمجھ میں پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو اور کس حالت میں ہو، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال رکھے ہمیشہ، ہم تو یہی امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کس قدر قبرستان میں جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنی چاہیے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اپنے مرحومین کے ایک قبر پر جا کر ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو سلام کریں جہاں جہاں ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، اور بلکہ ہم لوگ آسانی کے لیے وہی کر رہے ہیں کہ یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ، یہیں دفناؤ، چاہے وہ جگہ ہو نہ ہو، چاہے بغل میں تازی قبر ہو، چاہے بغل میں مرحوم کی بے حرمتی ہو رہی ہو۔ تو یہ ہماری جو ضد ہے یہ بالکل اسلام سے دور ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ جہاں جہاں ہمارے مرحومین ہو، جہاں جگہ صحیح ہو، وہاں قبر بنانی چاہیے، اور وہاں جا کر، چاہے اگر کوئی کبھی نہیں گیا شب برات میں تو وہ جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے ہیں تو ایک ہی بار گئے ہیں، نہ یہ کہ وہ سنت ہے، بالکل جانا ہی ہے، ضروری ہے، صحابہ اکرام جاتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے روایات میں، کوئی ایسی بات نہیں ملتی ہے۔ تو جو شریعت کا جتنا حکم ہے اتنا فالو کریں۔ ہاں، رات میں نوافل پڑھنا ہے، حضور فرما رہے قوموا لیلھا، رات میں عبادات کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یعنی اور اسلاف یعنی اکابر بڑے علماء جو پہلے گزرے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، نفل چاہے جتنا پڑھیں، لیکن جو کرنے کے کام ہیں نفس اور شیطان ہم کو وہ کرنے نہیں دیتا ہے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں اس میں ہمیں نفس اور شیطان بزی رکھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے دھوکے کی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہماری گزارش کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جتنا شریعت میں جتنا جس کا حکم ہے اتنا فالو کریں، اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں گے نفس و شیطان ہمیں غلط کاموں میں لگا دے گا، انجام کار یہ ہوگا ثواب کے بجائے گناہ۔ اور نہ یہ کہ ہمارے بچے محلے کے ہلڑ بازی کریں، گاڑیاں چلائیں، کہ بھائی رات کے جاگنے کے نام پر وہ محلے میں جو ہے گھومیں ادھر ادھر۔ میں نے بتایا کہ ملک کی آج صورتحال کیا ہے، احتیاط سے کام لیں، فتنے یا انتشار کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، عافیت اسی میں ہے۔ اب
ہلڑ بازی اگر ہمارے بچوں کی طرف سے ہو گئی اور کچھ کمی بیشی ہو گئی، کوئی معاملہ بگڑ گیا تو کہاں تک جائے گا پھر وہ، اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر رہتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنا عبادت کریں۔ نیند آ رہی سو جائیں، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرے دن کا جو روزہ ہے کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھنا چاہے کوئی ضروری نہیں، اور سنت بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ تو مستحب، رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو رات ہے اس کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی، عام دنوں میں تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، کوئی روزی تلاش کرنے والا ہے کہ اس کو روزی دے دی جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کر دی جائے۔ عام دنوں میں آخری پہر میں ہوتا ہے، لیکن شب برات کا معاملہ یہ ہے اور شب قدر کا معاملہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دینے لگتا ہے کہ کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ تو مغرب کے بعد سے ہی یہ صدا آنے لگتی ہے۔ ہمیں ذکر فکر میں، دعا توبہ استغفار میں اپنے لمحات کو گزارنا چاہیے۔ اور کچھ خاص لوگ ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، خاص اس لیے کہا کہ ان کا ذکر ہے حدیث شریف میں، باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ شراب کا عادی شخص، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، ستانے والے، ان لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا کسی کو، اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، معافی تلافی کر لیں، جن کا حق ہے، جن کے ساتھ جیسے ماں باپ کو دکھا رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ان سے معافی تلافی کر لیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ورنہ حدیث شریف کے مجموعے کے اعتبار سے 8 قسم کے لوگ، بعض روایتوں کے حساب سے 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ تو میں نے ذکر کیا، اسی طریقے سے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے والے، تہبند لٹکانے والے، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ مغفرت ہو تو وہ اپنے تہبند کو اور پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ حدیث شریف ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، بخاری شریف میں ہے کہ جس کے ایزار کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں، وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے 3 شخصوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو ٹخنوں سے نیچے ایزار لٹکانے والا ہوگا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگوں کا معمول یہ ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو اوپر کر لیتے ہیں، نماز کے بعد نیچے کر لیتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، جیسے داڑھی ہر وقت ضروری ہے اس طریقے سے ٹخنوں کے اوپر پیجامہ، ایزار، لنگی وغیرہ رکھنا بھی ضروری۔ اب سو گئے اس کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ سونے لگیں تو بھی ٹخنے سے اوپر رکھیں، ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھنڈی لگ جائے گی پیر میں۔ اور اوپر سے جو ہے کپڑا نیچے نہیں لٹکانا ہے، باقی موزہ وغیرہ آپ پہن رہے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اور بھی قسم کے لوگ ہیں، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں خوش نصیبوں میں بنائے، محروموں سے بچائے اور سنت اور شریعت پر چلنے والا بنائے، خلاف شریعت، بدعات، رسوم رواج سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔